چھٹواں طریقہ ہے مصیبتوں سے باہر نکلنے کا، اذکار، وظیفے اور اوراد کا اہتمام کرنا۔ ایک مرتبہ کئی نوجوان جو ہے سکون نہیں ہے گانا سنتے ہیں، بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حل ہے۔ امریکہ میں میں سفر کر رہا تھا، اوبر کیب کا چلانے والا ایک وائٹ امریکن تھا، وہ گانا زور سے لگایا تھا۔ میں نے کہا میں گانے نہیں سنتا بچپن سے، مجھے بے چینی ہو رہی، بند کرو۔ تو اس نے کہا وائی، ان کا طریقہ ہوتا ہے، ریزن، کیوں؟ تو کہا میں مسلمان ہوں، میرے لیے ریزن کافی ہے کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن تم یہ سب چیزوں کو نہیں مانتے، میں تمہارے لیے اسٹیٹسٹک دیتا ہوں۔ 25aclub.com 27aclub.com الگ الگ ویب سائٹ ہے۔ 25 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے، 27 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے، تو جب میں نے جا کر ان سب کو چیک کیا تو اس میں 90% اکثر خودکشی کرنے والے کون ہیں؟ میوزک ورلڈ سے جڑے ہوئے لوگ، کوئی گانا بجا رہا ہے، کوئی جو ہے گیتار بجا رہا ہے، الگ الگ قسم کے جتنے بھی گانے بجانے کی جو ٹیم ہے اکثر اس میں خودکشی کرنے والے ہیں، اور ان کی عمریں کیا ہے؟ کسی کی عمر 25، کسی کی عمر 27۔ میں نے کہا اگر گانا سننے سے تم کو سکون ملتا تو سب سے پہلے ان کو سکون ملنا تھا، اس میں بلینرز ہے، اس میں بلینر ہے، اس میں ملینر ہے، بڑے بڑے مالدار ہے، کروڑپتی ہے، لیکن یہ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ تو جیسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اتنا زور سے وائر کھینچا، میں نے سمجھا کہ شاید ٹوٹ ہی گیا۔ ایک عام آدمی کو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اتنا بڑا سٹینڈ لیتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، قرآن و صحیح حدیث میں موسیقی کو جب حرام قرار دیا گیا تو تم کیسے سنتے ہو؟ یہ گناہ کیسے پال لیتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سے محبت اتنی بڑھا دے کہ گانا سننے کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہی جامعۃ القرآن کا بھی پیغام ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ تو چھٹواں ہے اوراد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گانا سنتے یا گالی گلوچ کرتے، 8 گھنٹے غیبت کرنے سے سکون نہیں ملتا، یہ پین کلر ہے، پین کلر، وقتیہ طور پہ تھوڑا بہت سکون ملتا ہوگا مذاق کر لینے سے، ناچنے سے، لیکن حقیقی طور پر پین ختم ہونا ہے زندگی سے تو سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 6 نسخے تمہیں دیتا ہوں میں، اگر یہ 6 ذکر کی کوئی پابندی کرے گا مصیبتیں اس کے پاس سے بھاگ جائیں گی۔ کون ہے یہ؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، فی الوقت کے جو دور کے سب سے بڑے مفتی حضرات ہیں ان کے استاد۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ درود ابراہیمی خوب پڑھنا۔ ایک صحابی نے کہا اگر میں تہجد میں اٹھ کر اے اللہ کے نبی اپنے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیا میں درود پڑھوں تو کیا میرے مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو میں جو پورا حصہ ہے اس میں کا آدھا لگا دوں درود، آدھا جو ٹائم ہے اس میں کا آدھا ٹائم صرف درود پڑھتا رہوں؟ کہا کہ تیری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورا ٹائم جو تہجد کا ہے وہ پورے کا پورا میں اللہ سے دعا کرتا ہی نہیں، صرف درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے سارے مصیبتوں کا حل کرنے کی ذمہ داری اب اللہ کی۔ درود کی اتنی فضیلت ہے پہلی۔ دوسری چیز ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور تیسری چیز ہے یا ذل جلال والاکرام۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، الذو بی یا ذل جلال والاکرام۔ اکثر ہم دعا میں یوز نہیں کرتے بلکہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے اتنی پریشانی کیوں؟ ایسے ہی اللہ ہمارے حالات جانتا نا، اللہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ جان لیتا، میں کیوں مانگوں؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کیوں مانگے نا؟ ربنا ربنا قرآن مجید میں 40 سے زیادہ دعائیں ہیں نا۔ کیا ان انبیاء کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ہونٹ ہلتے ہوئے اللہ کو پسند آ جاتے۔ آپ جب بات رکھتے ہیں میری مصیبت میں اللہ کے سامنے کیوں رکھو؟ اللہ جانتا، نہیں رکھنا پڑے گا، رکھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی۔
وہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چلائے بغیر اللہ تعالیٰ کن فیکن کہے تو دریا میں سمندر میں راستے بن سکتے تھے، لیکن لاٹھی چلنا پڑے گا۔ اللہ کو بندے کی حرکت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہونٹ ہلنا پسند ہے۔ اگر گونگا ہے تو پھر جو طریقے سے کر سکتا ہے کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادا پر اس کی دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اوراد اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، مصیبتوں سے باہر نکلنا ہے۔ درود، استغفر اللہ، یا ذل جلال والاکرام اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی پاور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اس میں یہ طاقت ہے کہ دشمن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹھہر سکتا ہے وہ آدمی، اتنا پاور ہے اس دعا۔ اللہ اس کے دل میں ایسا خوف طاری کرے گا کہ حکمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پانچواں ہے۔ چھٹواں ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 6 نسخے۔ آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اور آیتیں بتائی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر مصیبتیں بہت زیادہ آتی تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6 آیتیں پڑھا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں آیات السکینہ۔ سکینہ مانے سکون۔ اگر کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے دل لائف میں سکون نہیں ہے تو یہ 6 آیتوں کو بار بار پڑھ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اس کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں آیات السکینہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 248 میں ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 26 میں ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 40 میں ہے، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 4 میں ہے، سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 26، یعنی سورہ فتح میں 3 جگہ پر ہے۔ اگر آیات سکینہ کا ورد کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، ہر مصیبت سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ آیات الشفا 6 جگہ پر ہے قرآن مجید میں۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو آیت شفا پڑھ لے، آیت شفا پڑھ لینے سے بھی آدمی بیماریوں سے اور مجبوریوں سے، تکلیف دہ زندگی سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے آیت نمبر 57 اور 58 میں ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 69 میں ہے یہ آیت جس میں شفا کا ورڈ استعمال ہوا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کے آیت نمبر 69 اور 70 میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 44 میں ہے۔ یہ 6 جگہ پر آیت الشفا ہے، اگر اس کا اہتمام کرے گا تو مصیبتوں سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ 6واں نسخہ ہے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.